اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ سورۃ جاثیہ۔ یہ سورۃ جاثیہ، اس صورت میں بنیادی طور پر تین باتوں پر زور دیا گیا ہے کہ کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حکمت غالب اتنی نشانی کی پھیلی ہوئی کہ انسان اگر ملکیت کے ساتھ اس پر غور کرے تو نتیجے پہنچے بغیر کسی طرح کی کائنات خالق تو اپنی خدائی کے انتظام کی کسی شریک کی ضرورت نہیں، لاجائز کو شریک ٹھہرانا عبادت کرنا سراسر بنیاد پر دوسرا کی رسم کو بتایا گیا کہ آپ کو کچھ احکام دیے گئے جو پچھلی امتوں کے دیے ہوئے قدر مختلف ہیں، چونکہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے تعریف ہونی چاہیے۔ تیسری صورت میں بیان کی قیامت کے ہولناک منظر نقشے اسی سلسلے میں آیت نمبر 28 میں کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے کہ جاسیہ مسلمان کہتے ہیں جو گھوٹے میں بل بیٹھے ہوتے ہیں۔ آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، جب اللہ کی طرف سے تاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی۔ اِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آیات للمؤمنین، کیا جی ہے آسمان میں زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ فی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، خود تمہاری پیدائش میں ان جانوروں میں سے اس نے زمین میں پھیلائے رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں یقین رکھنے والے ہیں۔ نشانیاں سارے بتائیے جو یقین رکھنے والے، یقین اللہ ہے۔ وقت فی اللیل النہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اتنے رات اور دن یعنی جانے اللہ کی اس معجزے کا جو ذریعہ سب میں اس مدد کرنے کے بعد زندہ کرنے کا میں آئے گردش میں لوگوں کو بڑی نشانی عقل سے کام لیتے ہیں۔ نشانی جو اللہ نے زمین الہی کی ساری تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم سب ٹھیک ٹھیک کر کے پڑھ کر سنا رہے ہیں، واللہ اس آیتوں کے بعد کون سی باتیں ہیں جو لوگ مان لائیں گے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بڑا ہوا اس جھوٹے گنگار کا، یسمع آیات اللہ تتلیٰ علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، جو اللہ کی آیتوں سنتا ہے جبکہ اسے پر سنائی جا رہی ہے پھر وہ بھی تکبر کے میں اس طرح کفر پر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے آیتوں کو سنی نہیں، زیادہ سے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ اولئک لہم عذاب مہین، جب ہماری آیتیں اس میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے لیے علم میں آتی ہے تو اس کا عذاب آتا ہے، ایسے لوگوں کو عذاب میں ذلیل کر کے رکھا جائے گا۔ من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم، ان کے آگے جہنم اور جو کچھ نے کمایا نہ ان کے کچھ کام آئے گا نہ وہ کام آئیں گے جن لوگوں نے اللہ کے بجائے اپنا رکھوالا بنایا ہے، وہ ان کے ساتھ ایک زبردست عذاب میں آئیں گے۔ پڑھنے مجید پڑھوں؟ ھذا بسم اللہ الرحمن هدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے بالاغ دردناک عذاب۔ یہ پتہ ہے کہ ساری جتنی نشانیاں ان کی عقل والے کام لیتے ہیں کہ آیتیں سنتے ہیں لیکن جھٹکارتے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر
لکم البحر بحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ لعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ہے جو سمندر کو تمہارے کام میں لگایا دیا ہے تاکہ اس حکم سے اس میں کشتیاں چلاؤ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر انداز بن جائے۔ جیسا کہ پہلی کی بار سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل تلاش کرنے کے آئیں گے اسلام روزی تلاش کرنے کے کہا یا سمندر جائے سے مراد ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ اور آسمان اور زمین جو کچھ ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگایا ہے، یہ اس میں ان لوگوں نے بڑی ساری غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ پڑھ لو نہیں پڑھ بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. اور اے پیغمبر جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اعمال کی جزا دینی ہے، چاہے دنیا میں آخرت میں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اس بات سے بے فکر ہیں بلکہ اس بات کا انکار کرتے ہیں اس دن کا۔ درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف جو تکلیفیں پہنچی ہیں ان کو بدلہ نہ لیں۔ کم مکی زندگی میں یہ ہے جہاں مسلسل صبر کی تلقین دی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سے کہا جا رہا ہے کافی لوگ جو ستم ڈال رہے ہیں ان کو کافی فی الحال بدلہ نہ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا بدلہ دے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اور ساتھ ہی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں صبر سے کام لیں گے بدلہ انہیں دے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا اللہ آخرت کی نعمتوں کی صورت میں ضرور معاف فرمائے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. جو شخص بھی نیک کام کرتا اور وہ اپنے فائدے ہی کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، پھر تم سب کو اپنے برداشت ہی کے پاس لوٹ۔ یعنی کوئی نیک کام کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، یعنی کوئی دین کی دعوت تم دیتا ہے نا تو اس کے لیے تمہیں ہی فائدہ ہوگا دین پہ آنے کا، اس کو چلو فائدہ ہے لیکن تمہیں بھی اپنے فائدے کے لیے سوچنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب دی اور حکومت اور نبوت عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزیں کا رزق دیا، انہیں دنیا جہاں کے لوگوں پر فوقیت بخشی۔ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے، اور اس کے بعد ان میں سے جو اختلاف پیدا ہوا ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا، صرف اس لیے وہ ایک دوسرے کے ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں اختلاف کرتے، یعنی بنی اسرائیل کو تورات کا علم دیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے سے حسد ضد کی وجہ سے آپس میں پھوٹ ڈالا اور اختلاف پڑ گئے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پھر اے پیغمبر ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا، لہذا اس پر پیروی کرو اور لوگوں کی
خواہشات کی پیچھے نہ چلو جو حقیقت سے علم نہیں رکھتے. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. اور وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا ذرا بھی کام نہیں آ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اللہ متقیوں لوگوں کا دوست ہے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اللہ متقیوں کا دوست ہے. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ یقین کریں گے ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ سرپا رحمت ہے. جو لوگ یقین کریں گے اللہ کی باتوں کا، یقین سے تو آئے گا جو کچھ کرے گا، علم حاصل کرے گا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جن لوگوں نے برے کام کا ارتکاب کیا ہے وہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، جس کے نیچے میں ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہی ہو جائے. کتنی بری بات ہے جو طے کر چکے ہیں. یہ آخرت کی زندگی کا بتائی جا رہی کہ آخرت کی ذات ثواب ہو تو نہ ہو تو بڑے برابر ہو جائیں گے. جن کے نیک دنیا میں شرک کے کام پر عمل محنت کی یا مخالفیں تکلیفیں برداشت کی، ان کو مرنے کے بعد اس کا نہیں کوئی نام ملنا چاہیے. ان کا مرنے جینا بالکل برابر ہو جائے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کر سکتا. اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے کائنات برحق مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اور ایک نمبر والے کو اس وقت اللہ سے ثابت. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ نے سارے آسمان و زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اور دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. أفرأيت من أفرأيت من أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. پھر کیا تم نے ان سے بھی دیکھا جس نے اپنا خدایا اپنی نفسانی خواہشات میں بنا لیا ہے، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا ہے. اس کے کان اب دل پر مہر لگ گئی ہے، اور اس کی آنکھیں پر پردہ ڈل گیا ہے. اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستہ دکھائے؟ کیا پھر بھی تم لوگ صبر نہیں حاصل کرتے؟ یہ کس طرح کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ اب اس میں ایک دو گمراہ لوگ بھی ہیں، یعنی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، جو نفسان خواہشات کے پیچھے اتنا لوگ چلے جاتے ہیں نا دور، یعنی کہ لوگ اتنے دین سے دور چلے جاتے ہیں نا تو ان کو ہدایت بالکل ہی ہدایت بہت دور ہو جاتی ہے، پھر ان کو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، بہت بڑے لات ہو جاتے ہیں. یہی شاید ان لوگوں کا مطلب ہے. مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم میں بھی ہوتے ہیں لوگ جو دین سے بہت دور ہیں. کئی لوگ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہمیں مرنے اور جینے ہیں، ہمیں کوئی اور نہیں. زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ علم نہیں کہ بس ڈر لگاتے رہتے ہیں. اب ٹھیک ہے بھائی، آج دنیا میں سارا کچھ کرنا ہے. ویسے دیکھا جائے تو مسلمان ہو بھی لوگوں کا ایسے یقین ہے، دیکھی جائے کہ آخرت کی دنیا کما لیتے ہیں ذرا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. اور جب ہمارے آیتیں بڑی وضاحت ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں
کہ سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے دکھاؤ. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لاریب بھی ایک نام ہوتا ہے. لاریب نہیں سنا ہونا چاہیے. کہہ دو کہ اللہ ہی تمہاری زندگی دیتا ہے اور پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں. یہ آخرت کے عقیدے مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے دن کے سارے انسانوں کو جمع کرنا مطلب نہیں ہے کہ وہ اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کرے گا. لہٰذا آخرت کے عقیدے کے مقابلے میں بڑے مطالبہ کے باپ دادوں کو زندہ کر کے سراسر لغوہ مطالبہ ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ ہونا بہت مشکل بات ہے. جس سے اللہ تمہیں آدم سے وجود طاق پر پیدا کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک مرتبہ روح قبض کر کے دوبارہ زندہ کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اور آسمان زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور جسے قیامت کے دن آخری ہوگی اس دن جو لوگ باطل پر ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل جاسی ایسے کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرا ہوگا. ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. قیامت کے دن مختلف مراحل ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ وہاں سے لانگ اندر دے کے لوگ بے ساختہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. یہ جہاں سے لوگ نام کیسے رکھ لیتے ہیں؟ اس کا مطلب گھٹنوں پر گرنا ہے تو مطلب یہ کیسا نام ہے؟ یہ جہالت ہے کیا ہے نام رکھنا ایسا کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے؟ پتا نہیں، چلو اور مطلب ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہی ہے گھٹنوں بل گرے ہوں گے. جیسے انسان گرتے ہیں یا ٹینشن میں لوگ گرے ہوتے ہیں، افسوس میں کیا ہو گیا بس تھک گئے سارے. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے. تم جو کچھ کرتے ہیں ہم اس کو سب کو لکھوا کرتے ہیں. حدیث لکھی روزے کیا اچھا برا انجام. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کو تو پروردگار کی اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا ان سے کہا جائے گا بھلا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، پھر تم تکبر سے کام لیا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو قیامت کی حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو کہتے ہیں ہم نے نہیں جانتے قیامت ہوتی ہے نہیں، اس کے بارے ہم کچھ خیال کرتے ہیں، بس ایک گمان سا ہے، ہمیں یقین بالکل نہیں ہے. یہ بات تو کافر بھی کرتے تھے مسلمان بھی، حالات تھوڑے سے اس سے ڈفرنٹ تو نہیں ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں دیکھی جائے گی بس آ جائے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
اور اس موقع پر انہوں نے جو عمل کیے ہیں ان کی برائیاں کھل کے ان کے سامنے آ جائیں گی. جس چیز سے مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان کے آخری ہوگی، یعنی دوزخ جس کے عذاب میں کافی لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کے سامنے آ جائے گی. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں اس طرح بھلا دیں گے جس نے تم نے بات بھلا اس طرح بلا دی سب نے بلا دی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا. تمہارا ٹھکانا آگ ہے جس میں تم کوئی قسم کی مددگار میسر نہیں ہوگی تمہیں. Yes. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. یہ سب اس کے لیے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا تھا. دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. چنانچہ آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے لوگوں کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، نہ ان سے معافی مانگی جائے گی. توبہ کرنے معافی مانگنے کا دروازہ انسان کی ساری زندگی کے کھلے، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں پہنچنے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے. وہاں معافی مانگنے کوئی، اس لیے وہاں کسی نے معافی نہیں مانگی جاتی. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. غرض تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، تمام جہانوں کا بھی مالک ہے. یہ بات یہ ہے جو مذاق اڑایا کرتے دھوکے میں ڈالا تھا، اسی لیے مسلمان بھی ایسے ہی ویسے تو. اب کافروں کے آتے تو نظر آتی مسلمانوں میں بھی ہے آخرت کے بارے میں دنیا میں دھوکہ ڈالا ہے دنیا کو. وله الكبرياء في السماوات والأرض. اور تمام تر برائیاں اسی کو حاصل ہیں، اور اور زمین میں بھی وہی ہے جس سب کے برائیاں جو حاصل ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل، حکمت بھی کامل ہے. صورت اینڈ ہو جاتی ہے، اس پارہ بھی اینڈ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. کا 26واں سپارہ مین اس میں مجموعوں کا انجام ہے. جس سے مذاق بنایا کرتے دو نے دھوکہ ڈال دیا، اس کا انجام کیا ہو رہا ہے. وہ بالکل گھٹنے پر بیٹھے ہوں گے. جیسے انسان تھکے مارا بیٹھ نہیں آتا، تب وہ قیامت کے دن سے برا انجام ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی اس کی ساری تباہ. مطلب اس سے بڑا مناظرہ زندگی میں شاید سب سے بڑا لوئسٹ مومنٹ یہی ہوگا. لوئسٹ مومنٹ جو انسان کو ملے گا نا، بیسیکلی جب پہلا جھٹکا لگتا ہے نا، تو انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے ڈیپ سورو میں جاتا ہے نا بندہ. ایک عذاب تو آنا ہی آنا ہے، عذاب تو میں تو بھول ہی جانا ہے سارا. مجھے عذاب بہت برے، لیکن جو فرسٹ جھٹکا لگے گا نا، جس سے اندر گرے گا، وہ یہ گھٹنوں پر گر جائے گا جاسیا جسے کہتے ہیں. اور در گمراہوں کے آنکھوں کے انکار کا بڑا انجام ہے. اور نفس کی غلامی جو کر رہا ہے وہ بھی گناہ لگا. نفس کے پیچھے لوگ لگے ہیں، دنیا میں پیچھے لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی ازمائش بھی یہ تو بنی اسرائیل میں کیا کافروں کے بارے میں یہ تو تھوڑا پہلے آیا. یہ انشاءاللہ کل سورہ احقاف ہے کوئی، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے. اس پڑھ لیتے ہیں. اچھا، حضرت اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے صدیق مسیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق اپنی ماں کے پیٹ میں 40 روز تک نطفہ کی شکل میں جمع رہتا ہے. یعنی پہلے چلا میں کوئی غیر معمولی تغیر نہیں ہوتی، صرف خون کی غلیظ ایک آ جاتی ہے جس کو نطفہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اتنی ہی منتجہ خون کی شکل میں رہتا ہے. پھر اتنے ہی دنوں بعد گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے تک. اور پھر اللہ تعالیٰ اس چاروں باتوں ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. ان فرشتے کے ان کے مال کی مدت عمر وقت موت اس کے رزق لکھتا ہے. اور یہ بدبخت یا ایک وقت جس میں روح ڈالی جاتی ہے. پھر قسم اس ذات کی جس کے آپ عبادت کے لائق نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تم میں سے کوئی جنتیوں کے عمل کرتا ہے جہاں تک کہ اس کی جنت و جمان سے ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر نوشہ تقدیر آگے آ جاتا ہے، وہ توضیحوں کے عمل کرنے لگ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نوشتہ تقدیر ہے.
کیا پوچھ رہے ہو؟ نوشتہ نوشتہ تقدیر آگے آ جاتی ہے، یہ درمیان سے ایک آدھا فاصلہ رہ جاتا ہے، کدھر پھر لکھا ہے؟ یہ بیچ میں نا، یہ دیکھو ادھر ہائی لائٹ نہیں ہوتا، یہ نا ادھر لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، ہاں دوزوں کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر نوشہ تقدیر آگے آ جاتا ہے اور وہ جنگی عمل کرنے لگتا ہے۔ نوشتہ تقدیر، سر آپ نوشتہ کا لفظ ہٹا دو، صرف تقدیر سمجھ لو، تقدیر آگے آ جاتی ہے۔ چلو اس میں ادھر تفسیر پہلے، اس حدیث میں دو مضمون بیان فرمائے گئے ہیں۔ شروع میں تو تخلیق انسانی کی چند مراحل کا ذکر ہے، جس انسان نطفے کے روح تک رحم مادر میں گزارتا ہے، یعنی انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جس میں انسان کے عمل کی اس کی مدت، حیات اور وقت، موت، روزی، نیک وقتی، بد وقتی تفصیل ہوتی ہے۔ حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد انشاء اس نوشتہ کے متعلق بیان فرمائے کہ یہ ایسا قطعی اور اٹل ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس نقشے دوزخیوں میں لکھا ہوتا ہے، بس اوقات وہ ایک مدت تک جنتوں کی اس پاک بازانہ زندگی گزارتا رہتا ہے، یہاں تک وہ جنت سے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ ایک دم اس کی رویہ میں تبدیلی آتی ہے، وہ دوزخ میں جانے لگا برے مال کرنے لگ جاتا ہے، اور اسی حال میں مر کر بالخ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو فرشتہ کے نوشتہ میں اہل جنت میں لکھا ہو، اس کو کہتے ہیں رجسٹر، نہیں ہو رجسٹر کیا ہے، ایک طرح کا جیسے جن کے رجسٹر میں لکھا ہو سکتا ہے کچھ ایسا دوزخ کی زندگی گزارے اور دوزخ میں اتنا قریب ہو جائے کہ وہ دوزخ میں جانے لگا ہو، لیکن گویا فاصلہ زیادہ نہیں جاتا، لیکن پھر ایک دم سے سنبھل جائے گا اور آخری جنت میں مال کے سالے لگتے وقت اسے ہار میں مار کے جنت میں چلا جائے۔ اسی چیز خاص سبب یہ ہے کہ کسی کو بد عملی میں مطلع دے کر اس کی قطعی دوزخی ہونے کی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ کیا معلوم کہ باقی زندگی اور رخ رویہ ہونے والے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج مال خیر کی پھر کسی کو مل جائے تو اس کے لیے مطمئن نہ ہو جائے کہ اس کے حسن خاتمہ کی فکر میں لگا رہے، یعنی کہ کسی بندے ہو سکتا ہے کہ بدل دلی آ جائے، بدل جائے۔ کرتے ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔